بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہم آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ تو اب ہم اس کی تفسیر میں مختصراً جاتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ کو ایمان لائیں اس پر جو اے نبی آپ پر اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ تو اس وما انزل من قبلک، اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اور شریعت کے سارے احکام مراد ہیں۔ اس میں حدیث شریف بھی داخل ہے، کیونکہ وہ بھی رب کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ اگر صرف قرآن ماننا کافی ہوتا تو اتنی دراز عبارت ارشاد نہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا فرض ہے، مگر پچھلی کتب پر اجمالاً اور قرآن پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے، اور اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ صرف قرآن کو سمجھنا کافی نہیں ہے، حدیث شریف کو بھی سمجھنا کافی ہے، اور جو اس سے پہلے کتب آئیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پر بھی ایمان لانا اجمالاً فرض ہے، لیکن قرآن مجید پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، اور تفصیلاً یعنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا، حدیث کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنا، یہ فرض اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر صحیح معنی میں اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں، آخرت سے کیا مراد ہے؟ آخرت سے مراد قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وغیرہ سب کچھ ہے۔ معلوم ہوا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہود و نصارہ آخرت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے۔ صحیح ایمان مسلمانوں کو حاصل ہے، اس لیے کہ ہم یوقنون حصر سے فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا آخرت پر کامل ایمان جب ہوگا جب نیک اعمال بھی کرے۔ غافل مسلمان عملی طور پر کامل نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے اعمال کا ذکر ہے، تو پہلے اعمال کریں، پہلے ہم اپنے عملوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال درست کریں، تو ہی ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں اور کامل یقین آخرت پر رکھنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا آخرت پر عقیدہ صحیح نہیں ہے، آخرت پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا ہدایت رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، یہ اپنے جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہدایت جو ہے یہ رب کے
فضل سے حاصل ہوتی ہے، محض اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر اپنی کوشش کرے، زہد و تقوی اختیار کرے اور میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، اسے کبھی ممکن نہیں۔ تو جب اللہ کا فضل شامل ہوگا تو وہ بندہ ہدایت یافتوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا جسے رب ہدایت فرما دے وہ انشاءاللہ اس پر ہی قائم رہے گا۔ عارضی ہدایت والا بہک سکتا ہے، جس کو عارضی ہدایت ملے وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیاوی عزت و مال مل جانا کامیابی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس دنیا میں سب کچھ مل جائے، مال بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ چیزیں مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ ہدایت کا ملنا اور نیک اعمال کی توفیق ملنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تو اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اگر ہمیں مال مل جائے، دولت مل جائے، دھن مل جائے، سب کچھ مل جائے، اگر ہدایت نہ ہو تو ہم ناکام لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ہم کامیاب ان لوگوں میں شمار ہوں گے، تب شمار ہوں گے جب اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملے گی، اللہ اپنی فضل سے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا، ہدایت یافتوں میں چلائے گا۔ تو چاہے ہم غریب ہی ہوں تو پھر بھی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت والے لوگوں میں شمار فرمائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی مراد کو پہنچے اور وہی لوگ جو ہیں اپنی منزل کو پا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے جو ہے 5 آیتوں کا ترجمہ اور مختصراً تشریح سنی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ تک قرآن کی صحیح ترجمہ و تفسیر پیش کر سکیں۔